بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا پاکستان کے آرمی چیف حافظ عاصم منیر کے خلاف بغاوت کا کوئی خطرہ موجود ہے؟ فوج کے اندر بغاوت ہو رہی ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک اور آرمی چیف جو کہ اب سابق ہو چکے ہیں، قمر جاوید باجوہ صاحب، جو کہ پروجیکٹ عمران کو حتمی شکل دینے میں جن کا بہت بڑا ہاتھ تھا، یعنی جمعہ پالیا پوسیا پڑھایا لایا تو کسے نے سی پر تین ویاہ کرا کے وزیر اعظم قمر جاوید باجوہ نے بنوایا۔ یہ نیٹ ورک کے ذریعے سارا کام کیا گیا تھا، جس میں جنرل فیض حمید صاحب بہت سر فہرست تھے، اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید کا نیٹ ورک جو ہے مکمل ایکٹیو ہے، اور کسی بھی طرح سے وہ عمران خان کی حمایت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گلاں پائن بہت ود گئی ہیں، چیزیں بہت آگے جا چکی ہیں، واپسی کی اب امید نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا کہتے ہیں، تیر کمانوں نکل چکیا پہن تے ان راج پھڑیا نہیں جا سکتا۔ اب یہ نشانے پہ جا کے لگے گا تو بہت نقصان ہوگا پاکستان کا۔ اگر نشانے سے کسی طرح درمیان میں تیر مار کے اس تیر کی ڈائریکشن بدلتی جائے تو بچت ہو سکتی ہے۔ ہوں تیر اندازی جاری ہے اس تیر نو ادھر ادھر کرنے لئی، لیکن اگر تیر نشانے سے بہ نہیں رہا، اسی لیے تو عمران خان کی ایک ہی دن میں پھر 2 ضمانتیں ہو گئی نا ضرور۔ بات سمجھے آپ؟ ہاں، چیزیں جو ہے وہ بھی پراپر قابو میں نہیں آ رہی، لیکن کوششیں جاری ہیں اور قابو میں آ جائیں گی، کیونکہ مجھے اس بات کا اس طرح سے علم ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ریاستی ادارے جب فیصلے کر لیتے ہیں تو پھر پائن باہروں کچھ نہیں ہوتا، پھر جو ہونا ہوتا ہے اندر ہی ہوتا ہے۔ جتنے مرضی آپ وہ کیا کہتے ہیں یورپی یونین کے بندوں کو مل لیں، جتنے مرضی آپ امریکی لوگوں کی طرف سے بیانات دلوا لیں، وہ بھی پاکستانی امریکی، یعنی ایک ایسی شخصیت جس کو میں کم از کم نہیں جانتا، طلعت حسین صاحب نے اس کا ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ پوسٹ کیا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کے ویڈیو بیان کو دیکھیں تو وہ امریکی ہے، اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ لابیسٹ ہے امریکہ کے اندر پاکستان کے جو عمران خان ہے ان کی پارٹی کا، اور امریکی جھنڈا نے پائے ایس پاسے لایا ہے، اور وہ انگریزی اس طرح سے بول رہے ہیں جیسے کہ یعنی اگر مینو رٹایا جائے تو میں بولا، یا 14 نکات جس ویلے یاد کرنے ہیں نا قائد اعظم دے تو کدی نہیں سن یاد ہوتے ٹائم سر، اور بلکہ اس ترتیب سے تو بالکل نہیں یاد ہوتے تھے جس ترتیب سے وہ لکھے ہوتے تھے۔ اور ہمارے جو ٹیچر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ رحمت کرے، ان کا یہ اصرار ہوتا تھا کہ چونکہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں اور یہ ان کے 14 نکات ہیں، تو ان کو اسی ترتیب سے اتنے یہ مطلب ان کا تقدس ہے ان 14 نکات کا، لہذا وہ 2 نمبر نقطہ 4 نمبر جگہ کے پر نہیں آنا چاہیے، 4 نمبر والا 6 نہیں جانا چاہیے، اسی ترتیب میں یاد کرنے۔ وہ بھاجی رٹا لگتا ہی نہیں سی، بڑی کٹ پئی سونے اس گل دے۔ تو یہ وہ 14 نکات تھے جنہوں نے سانو بھاجی بڑا جڑا نا روزانہ دی بنیاد تے کٹ پیندی سی، پھر اسی رٹا لا لیا فائنلی۔ ظاہر ہے کہ آپ تو جانور کو سکھا لیتے نا وہ ہنٹر کے ذریعے، تو بین دی سوٹی ہوندی سی، بڑی زور دی بجتی سی، بھائی پھر رٹا لانا پیا، لیکن پھر بھی اسی طرح یاد کر کے نا کہ 2 نمبر والا 3 تے نہ چلا جائے، 3 والا 4 تے نہ چلا جائے، تو ہم پڑھا کرتے جیسے وہ بھائی انگریزی پڑھ رہا ہے، یا جو مائی بیسٹ فرینڈ کا مضمون ہوتا تھا نا وہ اس طرح سے رٹا لگایا ہوتا تھا، کیونکہ وہ جہاں ساڈا انگریزی والا بھائی سی نا، وہ بھی یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں ہمارے تھے ٹیچر، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ بس خبردار فل سٹیپ کوما اگے پیچھے نہ ہوئے، بالکل ایز اٹ از یاد کرنا چاہیے۔ رٹالو جی جو ہے نا وہ ہماری اسکولوں کے اندر بہت زیادہ تھی، اور ایپ بھائی جڑا ہے نا یہ رٹالا آ کے وہ گلاں دس رہا ہے، اور ساری کی ساری باتیں پاکستان کے خلاف۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، امریکی ساوجدار ہونا ہوتا سی عمران خان جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اس نے کہا ان سے نے کہا انہوں کے ساتھ، انہوں نے کہا چونکہ سے، چونکہ نے کہا چنانچہ سے، یہ ٹوٹل ان کی سائنس ہوتی تھی، اور اس میں انہوں نے بیانیہ بنایا، اور بیانیہ پھر کڑیا تے پھر سارے میڈیا نے بیانیہ چلایا، اور عمران خان کو پاکستان کا نواں قائد اعظم بنانے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن گل وچوں کوئی نہیں نکلی۔ پھر عمران خان اس سے مکر گیا، انہوں نے کہا وہ نویں گلاں سامنے آئی نے کہ نویں خبر آئی ہے امریکہ ساڈا پائی ہے، تو انہوں نے وہ سارا معاملہ ختم کر کے اب نیا ایک بیانیہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے کہ عمران خان اور امریکہ تو ایک جن 2 جان نے۔ یہ جو صاحب ہیں جن کا یہ بیان میں جس کا ذکر کر رہا ہوں، یہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک بندہ ہے جس کا نام ہے مائک، کانگریس مین مائک ہے، کوئی مائک 11 شاید اس کا نام ہے، 11 ہے یا 11 ہے، اس طرح کا کوئی نام ہے، 11 ہے میرا خیال، ہاں 11 ہے تو 12 بھی کوئی ہوئے گا پھر، ٹھیک ہے۔ 11 صاحب جو ہیں ان کی میں کہتا جی عمران خان نے بڑی لمبی چوڑی گل کرائی ہے، اور میں وارن کر رہے ہیں پاکستان دی گورنمنٹ نو کہ جناب آپ باز آ جائے، یہاں پر ہیومن رائٹس کی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے، یہاں پہ جمہوریت خطرے میں ہے، یہاں پر اکنامک کرائسس ہے،
तड़ी ला रहा है, बाकायदा तड़ी ला रहा है और कहता है मैं पाकिस्तान आ रहा है। यकीन करें मैं वजीर दाखिला हुआ, अगर मैं पाकिस्तान की हुकूमत में मतलब माड़ा जा FI का इंस्पेक्टर भी हुआ ना, ए भाई थले उतरे बोथी नापला और इसको बाहर ना जाने दो, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करूँ, ये पाकिस्तान को तड़ी लाने वाला हुंदा कौन है। लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ, इसलिए कि चाचू की हुकूमत को ताकत के इंजैक्शनों की जरूरत है। जेड़ा कदी कदी लगता है बड़े मियाँ का फोन आवे तो उसने लगता है हुण मियाँ किन्नी बार इंजैक्शन लावे यार। गल है कि अगर मतलूबा सहूलत मयसर ही ना हो तो बंदा की करे। बहरहाल ये इमरान खान साहब हैं जो कि साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इसका एक खुला सबूत मैंने आपको दे दिया। लेकिन आप किसी यूथी को मना के दिखाएं कि इमरान खान साजिश कर रहा है तो मैं तानू मान जाऊंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता सर, सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो गई उनके अंदर। आप यकीन करें मैं आज एक CNW एक डिपार्टमेंट है वहां पर मैं किसी काम से गया था, वहां पर मुझे दो बड़े ये फरबा जिस्म के जो ठेकेदार थे वो बैठे हुए थे। एक बेचारा मेरी नाल दी सेहतदार थी, एक मेरे तो भी माड़ी सेहतदार सी, इस पास बैठा 4 ठेकेदार हजरात आपस में बैठकर बातें कर रहे थे अरबों रुपए के ठेकों की लेन देन के हवाले से। अच्छा अद्धियां गल्लां मैनूं समझ आईयां, अद्धियां नहीं ना। साडे नाल दा माड़ा आदमी जिहड़ा जिन्हें मतलब महीने बाद जाके तनख्वाह दा मुंह वेखना होंदा है, इस तरह का बंदा जो है वो उसके सामने करोड़ों अरबों रुपए की लेन देन के मामले डिस्कस हो रहे होण ते उहदा ते कान ही बंद हो जांदे ना, उहनूं तो समझ ही नहीं आ रही हुंदी। साडे नज़दीक ते अरब ऐन लिआंदे ने भाएं, ठीक है। ए अली वाले अरब जिहड़े ना जिनको क्या कहते हैं अंडरवर्ल्ड की जुबान में ट्रक भी कहा जाता है, ए ते असीं सिर्फ फिल्मां ही सुने ने या फवाद चौधरी की गल्लां ही सुने, अरबों रुपए का लेन देन मेरे सामने गल्लां हो रही हैं तो मैं काफ़ी परेशान हुआ। खैर बाल थोड़ी देर बाद वो जाहिर है कि मामला खुल गया, उन्होंने शक जिहा पिया कि यह जिहड़ा बहू जिहा आके बह गया ये मतलब सानू ना कोई बड़े ध्यान ना सुन रहा। तो उन्होंने पूछाया, मैंने उन्हें बता दिया कि यार मेरा नाम गौहर भट्ट है, मैं माड़ा जा साफ़ी हाँ, तो मैं इतने आया फलाने काम आया। और जो काम गया था वो मैंने उनको बता दिया कि मैं यार इस काम आया, मैंने पता नहीं काम क्यों होना है लेकिन मैं आया इस काम जे। तो उन्होंने कहा यार कोई मसले नहीं गा, इशू ही कोई नहीं गा, हो जाएगा। असी तो दस रहे तुहानू कि अरबा रुपए की लुक जी ना इधर उधर होंगी, यानी इस तरह की बातें वो कर रहे थे। और मैं कहा यार आप लोग कौन है, मतलब यह वाकई इंजदा होंदा है। तो उन्होंने कहा जी प्रवेश दई के दौर में तो भाजी लम्बियां मौजा, इस तरह की सारी गुफ्तगू थी। लेकिन इस दौरान इंकशाफ ये हुआ कि उनमें से 2 लोग जो थे वो यूथिया थे। जैसे ही उन्होंने बात पॉलिटिकल साइड पे मोड़ी, साथ ही जनाब उन्होंने अंदरों यूथिया बाहर आ गया और इमरान खान की ईमानदारी की गुफ्तगू शुरू हो गई। इस बात पर गुफ्तगू उन्होंने करनी शुरू कर दी कि इमरान पर सारे भरोसा करते हैं और उसको सब लोग पैसे देंगे, इस हुकूमत के सिर नहीं देने। और मैं हैरान हो कि उनकी शक्लें देख रहा था, उनके चेहरे देख रहा था कि यार देखिए किस कदर ये यानी गिट्टे गिट्टे नहीं गलमे गलमे तक है जी पैसे की रेल फेल में फंसे हुए लोग जो हैं। जिस तरह ही इमरान का जिक्र आता है वो कहते हैं कि वो बड़ा ईमानदार है और लोग उसको पैसे देंगे। और पाए ना मैंने उनसे भी कहा था, मैं आपको भी कह रहा हूँ, ज़कात तो अलावा इमरान खान को कभी किसी ने कुछ नहीं देता पाए, ठीक है। और ज़कात मांगने का उसके पास एक आर्ट है। अगर किसी ने अल्लाह के नाम पर कोई चीज़ देनी हो तो वो ये अल्लाह के नाम पर काम करने हो ना तो वो लोगों को ज़कात इकट्ठी नहीं करता। शौकत खानम बाकायदा पेड इश्तिहार देता है टीवियों के ऊपर। अब ये रोजे आ रहे ना, इश्तिहार चलने शुरू हो गए कि ज़कात दो तियात दो, ठीक है। ये पैसे के साथ इश्तिहार चलता है, ये मुफ्त नहीं चल रहा होता, ठीक है, क्योंकि ये कारोबार है उसका, वो ज़कात के नाम पर कारोबार करता है। तो मैंने उनसे भी यही बात की थी, बाहर सर उन्होंने गल नहीं मननी थी, नहीं मननी। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि इमरान खान जो है ना वो एक ऐसा फिनोमिना है और एक ऐसा मेरी नज़र में जाल साज है जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है कि यानी कि जेड़ा उसी ट्रांस ही आ गया वे वो तो निकल जाए। जनरल बाजवा बड़ी मुश्किल निकले। जनरल बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ है उन्होंने कहा जनाब इमरान खान, हामिद मीर और शेख रशीद बहुत झूठे आदमी। अच्छा अब ये जो बात है ना इसमें मेरे लिए कोई इंकशाफ नहीं है। मैं स्वाय हामिद मीर साहब के, मीर साहब का ज़ाहिर है एक रिगार्ड है और वो हमेशा रहेगा इसलिए कि वो सीनियर भी हैं। लेकिन भाई ने ड्रामे वास्ते आए ना, हूँ यह गल तो मैं मुकर नहीं सकता। मगर ये है कि इमरान खान शेर रशीद तो झूठो झूठ चुताली ने सर बाकायदा ये जो टापो टाप ट्रेन होती है ना, शेर रशीद तो उनका झूठ बोलता और इमरान खान दे अल्लाह माफ़ी। यकीन कीजिए कि कई दफ़ा मेरा ख्याल है कि अगर शैतान जो है वो इमरान खान को देखता होगा तो वो बाकायदा फ़ख्र करता होगा कि देखिया एहो जिहा बंदा
جڑا میں لے آ کے کھلا رہا ہے اور وہ کس طریقے سے جھوٹ بولتا ہے. یقین کریں اتنا جھوٹا آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. لیکن سر اس کا جھوٹ بک رہا ہے حضور, انہوں اپنا جھوٹ ویچنا آتا ہے. ایتھے جڑے دوجے نے آصف زرداری انہوں بیچارے اپنا سچ نہیں ویچنا آیا اج تک. یہ مریم نواز شریف انہوں بیچاری اپنا سچ نہیں ویچنا آ رہا. ویسے وہ تھوڑا تھوڑا وک رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو جس طرح سودا بیچی تھا اس طرح نہیں وک رہا. جنرل باجوہ کا ایک انٹرویو مبینہ طور پہ ہے, اور اس انٹرویو سے اگرچہ وہ مکر گئے ہیں, یعنی بقول منصور علی خان صاحب کے وہ مکر گئے ہیں. شاہد میتلا صاحب کہتے جی میں نے انہوں نے باقاعدہ ٹاک ماری ہے. منصور علی خان صاحب کہتے کہ باجوہ صاحب نے مجھے کہا جی میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. لیکن یہ بڑی کاریگری ہے ویسے شاہد میتلا صاحب کی, اگر وہ یہ جنرل باجوہ کی وہ بات درست ہے جو انہوں نے منصور علی خان سے کی ہے کہ جناب میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. یار میرے ہاتھ ہی جگہ 4 صفحے کا 4-5 صفحے کا نا, تو پھر یہ اگر انٹرویو نہیں دیا تو سر بڑی بڑی کہانی ہے حضور. پھر تو شاہد میتلا صاحب آج کے دور کے بہت بڑے افسانہ نگار ہیں, اور ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے کہ انہوں نے اس طریقے نال منتر کی تھی وہ سارے کام دی کہ جناب کتنے لوپ ہول دکھائی نہیں دے رہا. یعنی جتنی باتیں ہیں بری وہ ساری جنرل باجوہ نے ڈال دی ہیں جنرل فیض کے اوپر. اور مثال کے طور پہ بتاتا ہوں, انہوں نے کہ مریم نواز دا جڑا بیڈ روم کے اندر دھاوا بولیا سی, یاد کرے وہ کراچی گئے تھے جب ایک بریگیڈیئر حبیب صاحب گرمی کھا گئے تھے, ایویں غصہ کر گئے, جذباتی ہو گئے تھے نا. وہ محمد علی جناح نال محبت بڑی نا سر. ہاں محمد علی جناح جہاں مرضی رنگ چ ہوئے, نیلے میں ہو, وہ کیا کہتے ہیں 5000 والے رنگ چ ہوئے, 100 روپے والے رنگ چ, محبت بڑی کرتے ہیں جی. ان کے ساتھ گرمی کھا گئے تھے کہ جناب ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے یہ کہا کہ کوئی جمہوریت کے نعرے مارے, آئین پر عمل کے نعرے مارے, سول سپرمیسی کے نعرے مارے ہیں جی. تے قائد محمد علی جناح دی قبر تے جا کے گل نہیں کرنی, دے پائے نے کتنے کرنی, جنرل ضیاء دی قبر تے جایا کریے. اے ہن مشرف مار گیا وہ قبر تے جایا کریے, وہیں پر جا کرنا نا کہ حضور آپ نے جمہوریت کا وعدہ کیا تھا, دیکھ لو تہاڈے ملک وچ کی ہو رہا ہے. شکوہ اتنے کیتا جانا نا بہو جی, اور کتنے کیتا جانا. ٹھیک ہے, تو یہ باہر کو بریگیڈیئر حبیب صاحب تھے, یہ اب اس انٹرویو کے مطابق انہوں نے ذرا اوور ایکٹ کر گئے, تو انہوں نے جناب مریم نواز دا بیڈ روم راتی جڑا نا وہ کھڑکایا, بلکہ بوا توڑ کے اندر داخل ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ بات ہے. وہ کہتے یار میں نہیں کیتا, اے فیض نے کیتا, جنرل فیض نے. اچھا, پھر اس کے بعد وہ کہتے جی متی اللہ جان کے جو آغاز ہوا اس پر تو میں نے جنرل فیض کی کلاس لی اور متی اللہ کو رہا کروایا. طلعت حسین کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی میں نہیں انہوں کڑوایا نا, اے فیض نے کڑوایا, میں تو نوکری رہوایا سی. ٹھیک ہے, اور 2 صحافی ہو رہے ہیں, ایک وہ صابر شاکر صاحب وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, اور پاکستان سے باہر بیٹھ کے انہوں کا یوتھیا وائرس پورے عروج پر ہے, اور وہ وہاں سے بیٹھ کر جو ہے پاکستان میں جاری جمہوریت کے خلاف پوری کارروائی ڈالتے ہیں. ان کو بھی وہ کہتے ہیں میں نے موبلائز کیا. بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ چودھری غلام حسین کے بارے میں بات کرتے ہیں. یقین کریں ہم ان کو جانتے ہیں, ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. صحافیوں کی حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ان سب کو جانتا ہوں. کیڑا کتھے جمیا پلیا جوان ہویا, کدی کتھے پنیری لگی, کس نے کہاں پر کتنی ٹی بریکس کھائی ہوئی ہیں. کون سا بندہ تھا جس کو بریگیڈیئر یوسف نے 92 میں یہ اواری ہوٹل کے وہ ہم اس کو فراڈیو کو ٹویا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اواری ہوٹل کے اندر ایک جگہ تھی ذرا نیچے سے کر کے بنی ہوئی, یعنی 2 سٹیپ تھلے اترنا پہنتا سی انہوں نے لابی دے, اس کو ہم فراڈیو کو ٹویا کہتے تھے. وہاں پر بریگیڈیئر یوسف کس کو ملا تھا اور کس نے نس کے اپنا کارڈ اس کو دیا اور اس کا کارڈ لے کے پھر ٹی بریک کھان چلا گیا, یہ ساری کہانی ہے مجھے پتا ہے, بلکہ سمجھ لے تقریباً میں وٹنس ان چیزوں کا. تو لہٰذا یہ صحافیوں کے حوالے سے ہم جانتے ہیں. بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کا اگر یہ انٹرویو ہے اور اس کو اگر فرض کر لیتے ہیں, میں درست مان لیتا ہوں, میں اگر بہت بڑا لگا رہا ہوں سر, تو حضور بات یہ ہے کہ اگر جنرل فیض نے متی اللہ کو اغوا کرایا اور آپ نے اس کو ڈانٹا, اگر مریم کی طرف اس طرح سے لوگ گئے اور وہ آپ کے خیال میں فیض اور عرفان ملک کے درمیان کو معاملہ تھا, تو سر اگر طلعت کو جنرل فیض نے نوکری سے نکلوایا تو تسی جنرل فیض کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی حضور؟ سوال میرا یہ, کیونکہ ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے, کسی فوجی کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ صحافیوں کو اوبلائز کرے, اتر لے کے جاوے یا تھلے لے کے جاوے, وہ سیاست کے اندر منہ ماری کرے, اس کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. آپ بطور آرمی چیف آپ نے اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی, یہ سوال ہے.
اور باقی شیر رشید دے جھوٹے ہونے، عمران خان دے جھوٹے ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں. یہ تو میں نے تو بڑا کلیئر ہے، ہو سکتا ہے تانوں نہ کلیئر ہوئے. اب حالت یہ ہے کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے نا کہ چل کوئی نہیں اپنا ہی ہے، سمجھا لینے ہیں، کر لینے ہیں. اے عادل راجے ورگے جڑے کریکٹر نے نا، جڑا پاکستان سے نسے ہے، اب یہ باہر بیٹھ کر، انگلینڈ میں بیٹھ کر یار یہ یہاں پر بغاوتوں کا وہ اندیا دے رہے ہیں کہ اتنے بغاوت ہونے لگی. جناب حافظ عاصم منیر جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، وہ کہتے ہیں ریٹائرڈ آرمی چیف عاصم منیر ریٹائرڈ لکھ رہے ہیں، بریگیڈیئرز کی بغاوت سے خوف زدہ ہیں، چند میجر جنرل متعدد بینک آفیسرز بھی شامل ہو سکتے ہیں. اب یہ وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، ٹویٹس، اور ان کے ٹویٹس کو لائکس آ رہے ہیں 27,000 10,000. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں غیر قانونی ہیں ان کی تعیناتی، یہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں. پھر یہ ساری جو چیزیں ہیں حضور یہ آ رہی ہیں. عادل راجہ کی ٹویٹس کو لائک وہ لوگ کر رہے ہیں، وہ نیٹ ورک کر رہا ہے سارے کا سارا جو قائم ہوا تھا جنرل فیض کی سربراہی میں، اور وہ سارے کا سارا استعمال ہوا عمران خان کو پروموٹ کرنے میں اور ابھی بھی عمران خان کے ساتھ، ابھی بھی آج کے دن بھی وہ عمران خان کے لیے کام کر رہا ہے. جتنے پی ٹی آئی والے ہیں وہ سارے عادل راجہ کو فالو بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں. تو حضور پھر کس طرح کہہ دیں گے کہ عمران خان جو ہے نا وہ پاکستان کے خلاف سازش نہیں کر رہا. ایک امریکی سینیٹر جو کہ پاکستان کا یا امریکہ کا عہدیدار ہے، وہ اتھے بیٹھ کے پاکستان دے والے نال گل کر رہا ہے کہ وہ کہہ بھی رہے ہیں میں پاکستان آ رہے ہیں. یہاں پر شاہ متحی صاحب ایک یورپی یونین کے وفد سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ ہن کوئی امریکی سازشاں نہیں، کوئی یورپی سازشاں نہیں، کوئی نہیں نظر آ رہا ہے کسی نو. سارے انے ہو گئے نے، کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے میڈیا کو یہ کیوں مل رہے ہیں ایک دوسرے سے، کی کرنا ہے انہوں نے ادھر مل کے. پہلے تو نہیں سن ملتے، پہلے تو جس وقت ملنا دا ٹائم سی شاہ محمود صاحب جو ہیں وہ کراچی میں ایک لیلی نکالتے پھر رہے تھے ریلی دے ناز ہوتے. اس وقت تو بابا بائیڈن نہ فون سنتا تھا نہ فون کرتا تھا. ہن کی ہو گیا اچانک؟ تو ہوا وہی ہوا حضور کہ وہ وعدہ ٹھیک ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے وہ کہ جناب اسرائیلی تسلیم کرنے والی ہیں جی کشمیر علی کہانی، وہ سارا کچھ وہ یہ بالکل اونوت کہہ چکے ہیں کہ حضور اسی کرا گے سانو ایک باری لے کے آؤ. لیکن میں آپ سے عرض کروں میری جو اپنی ایک سینس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان جتنے مرضی وعدے کر کے دیکھ لوے، اس بار عمران خان کی دال نہیں گلنے کی. اور اب وہ اقتدار میں تو نہیں آئیں گے، کسی اور جگہ آ جائیں تو مجھے نہیں پتا، اقتدار میں نہیں آنے لگے. یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے میرے خیال سے آپ کو اتفاق نہ ہو یا مکمل اتفاق، دونوں صورتوں میں لکھیے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.